رات کا وقت تھا، گاؤں میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ یہ گاؤں دور دراز پہاڑوں کے درمیان واقع تھا، جہاں سورج ڈھلتے ہی خوفناک خاموشی چھا جاتی تھی۔ کہانی کا مرکزی کردار ایک نوجوان عامر تھا، جو اکثر رات کے وقت جنگل کی طرف جایا کرتا تھا۔ گاؤں کے بزرگ اسے منع کرتے تھے کہ رات کے وقت جنگل نہ جایا کرو، کیونکہ وہاں ایک پر اسرار سے سایہ دیکھا گیا تھا جو لوگوں کو ہمیشہ کے لیے غائب کر دیتا تھا۔ لیکن عامر نے کبھی ان باتوں پر یقین نہیں کیا۔ ایک رات جب چاند آسمان پر آدھا چھپا ہوا تھا اور ہوا میں سردی کی لہر تھی، عامر اپنے دوستوں کے ساتھ ایک شرط لگا بیٹھا کہ وہ اس پراسرار جنگل میں جا کر دیکھے گا کہ آخر وہاں کیا راز چھپا ہے۔ دوستوں نے اسے بہت روکا، لیکن عامر اپنی ضد پر قائم رہا، اور وہ ایک ٹارچ اور چھوٹی سی کلہاڑی لے کر جنگل کی طرف نکل پڑا۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی عجیب سی بدبو نے اس کا استقبال کیا۔ درختوں کے درمیان گہنا اندھیرا تھا اور ہوا میں سرسراہٹ کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ عامر نے اپنی ٹارچ جلائی اور راستہ تلاش کرنے لگا۔ چند قدم چلنے کے بعد اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو، لیکن جب وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا تو کوئی نظر نہیں آتا۔ اچانک ایک خوفناک آواز سنائی دی، جیسے کوئی درد سے چیخ رہا ہو۔ عامر رک گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن اندھیرے کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ وہ دل ہی دل میں گھبرا رہا تھا، لیکن اپنی ہمت کو برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد اس کی نظر ایک عجیب سے درخت پر پڑی، جس کے نیچے انسانی ہڈیاں بکھری ہوئی تھیں۔ عامر کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، لیکن وہ اپنے قدم پیچھے ہٹانے کی بجائے آگے بڑھتا گیا۔ اچانک اس نے ایک سایہ دیکھا جو تیزی سے درختوں کے درمیان حرکت کر رہا تھا۔ سایہ بہت بڑا تھا اور اس کی شکل انسانی ہونے کے باوجود عجیب و غریب تھی۔ عامر نے ٹارچ کی روشنی اس طرف ڈالی، لیکن سایہ غائب ہو گیا۔ عامر کے قدم اب لرزنے لگے تھے۔ وہ واپس جانے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس کے جسم سے ٹکرایا، اور اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہو۔ وہ مڑ کر دیکھنے لگا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ اچانک ایک بھیانک چیخ سنائی دی، اور اس کے ارد گرد درختوں کے سائے حرکت کرنے لگے۔ وہ بھاگنے لگا، لیکن راستہ ختم ہو چکا تھا۔ اس کے پیچھے سایہ تیزی سے قریب آ رہا تھا، اور یہ سایہ آخر کار اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ خوفناک مخلوق تھی جس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی مانند چمک رہی تھی۔ اس کا جسم دھواں دار سیاہ تھا۔ وہ مخلوق ایک گہرے اور پراسرار لہجے میں بولی، تمہیں خبردار کیا گیا تھا، لیکن تم نے میری سرزمین پر قدم رکھا۔ اب تمہاری روح میری ہے۔ عامر چیخنا چاہتا تھا، لیکن اس کی آواز بند ہو گئی۔ اس سائے نے اپنے لمبے نکیلے ہاتھ اس کی طرف بڑھائے، اور اگلے ہی لمحے وہ اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ اگلی صبح گاؤں والوں کو عامر کی ٹوٹی ہوئی ٹارچ اور کلہاڑی ملی، لیکن عامر کا کوئی نشان نہیں تھا۔ آج بھی وہ جنگل اسی طرح پراسرار ہے، اور گاؤں والے رات کے وقت اس کے قریب جانے سے ڈرتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ بعض رازوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرنا خطرناک ہو سکتی ہے، اور کبھی کبھی ان ان کہی باتوں پر یقین کرنا ہی بہتر ہوتا ہے۔